اب ہم آئیں گے ترجمے کی جانب۔ یہ 6 الفاظ نئے ہیں آج کی آیت میں، جن پر نمبر نہیں دیا ہوا، یہ پہلے گزر چکے ہیں، وہ ہم سیکھ چکے ہیں الحمدللہ، اور یہ بار بار آئیں گے بھی۔ اولئک کا 7 مرتبہ آیا ہے، الضلالہ 7 بار، فا صرف فا حرف جو ہے یہ 2400 مرتبہ آیا ہے، 2400 بار، اور رابحت 16 بار، اور تجارتہم یہ مرکب ایک ہی بار آیا ہے، اور معتدین یہ 9 بار آیا ہے۔ یہ 6 الفاظ اگر ہم سیکھ لیں تو ہم 2440 الفاظ سیکھ جائیں گے قرآن مجید کے۔ ایک یہ حوصلے کی بات ہے، یعنی 80,000 میں سے 2440 تو یہ ہو گئے۔ ہر لیکچر میں نمبرنگ یا تعداد وہ بتاتا ہوں جو نئے آنے والے الفاظ، تو پہلے 26,000 تو ہمارے ہو چکے تھے، تو 2400 کو اس کو بھی شامل کر لیں، 26 اور 24 تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ جی تو 29,000 الفاظ گویا ہم قرآن کے سیکھ چکے ہیں۔ اگر ہم یہ کوئی ٹوٹل جو لفظ گزر گئے ہیں وہ 130 الفاظ ہوں گے زیادہ سے زیادہ جو گزر چکے ہیں یہاں تک۔ 130 سیکھ گئے تو گویا ہم نے 29,000 الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ اب اس کا انحصار ہے کہ آپ پیچھے ریویژن کیا کریں، دیکھا کریں، اگرچہ قرآن خود بھی ریویژن کرواتا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جن پر نشان نہیں لگا یہ بار بار آئے ہیں، پھر آ گئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ آتے جائیں گے اور آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو آئیے ہم پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اولئک وہی لوگ، وہ لوگ، اولئک اس میں اشارہ ہے، وہ لوگ، الذین جو، اشتروا میں نے بیع و شراء کرتے ہیں نا، بیع و شراء، یا کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش، لکھا ہوتا ہے نا مشتری ہوشیار باش، کیا مطلب؟ تو خریدنے والا ہوشیار ہو جائے، بھائی یہ پلاٹ ڈسپیوٹڈ ہے، متنازع ہے، تو بچ کے رہنا، تو اس کے پر مالکانہ حقوق کسی اور کے ہیں۔ تو مشتری کسے کہتے ہیں؟ خریدنے والا، اور بائع کہتے ہیں بیچنے والا، بائع بیچنے والا اور مشتری خریدنے والا، اسی لفظ سے یہ بنا ہے، اشتروا خرید لیا، خرید لیا، یہ ایکٹیو وائس ہے، خرید لیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا، کیا خرید لیا؟ الضلالۃ، ضلالت کو، ضلالت میں نے گمراہی، کیا دے کر خریدا؟ اس کے بدلے میں کیا دیا؟ بالہدا، ہدایت کے بدلے میں ہدایت دے دی، گمراہی لے لی۔ تشریح میں تو دل دکھتا ہے، اگر ہم کریں تشریح تو بہت ہی نازک صورتحال ہے، ہم میں سے ہر ایک کی یہ حالت ہے۔ فا ما ربحت، فا پھر، فا کا معنی پھر، پس فارسی میں، اور اردو میں، ہندی میں اس کو کہتے ہیں پھر، یا اس کو تو بھی کہتے ہیں، تو پنجابی میں تے، تو ما ربحت، ما کا معنی نہیں، یہاں کریں گے جب یہ پاسٹ ٹینس سے پہلے آ جائے، یعنی ماضی سے پہلے ما آ جائے، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، یا استفہامیہ ہوتا ہے کیا، تو یہاں پر نہیں ہے۔ رابحت نفع دیا، ربح کہتے ہیں نفع کو، ربح، یہ عربی کا خاص، جی ایک ہوتا ربا، یہ سود ہے، اس کو یوں بھی لکھتے ہیں قرآن میں ربا، یہ ربح، ربحن، اس کا معنی نفع، منافع، پروفٹ۔ ہاں یہ ایک ہے قرآن میں سوال کہ کہتے ہیں جی سود بھی تو تجارت کی طرح ہے، اس میں بھی منافع ملتا ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا، لیکن لفظوں کا فرق یہ ہے کہ لفظوں میں بڑا فرق ہے، دیکھیں اس میں ہا ہے، اس میں الف ہے، جی تو ان دونوں میں فرق ہے۔ ربا کا معنی بھی بڑھنا ہوتا ہے، بڑھنا، اور ربحا کا معنی منافع ہے، اس کے اندر بھی بڑھوتری کا، اور میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ را با ہا، را با الف، تو جتنے حرف مشترک ہوتے ہیں معنی کے اندر بھی اتنا اشتراک ہوتا ہے، یہ ایک الگ سے ایک علم ہے جس کو علم اشتقاق کہتے ہیں۔ تو اچھا، رابحت فائدہ دیا،
ما ربحت نہیں فائدہ دیا یا نہیں نفع دیا. کس نے نفع نہیں دیا؟ تجارتہم، ان کی تجارت عام لفظ بولتے ہیں ہم، اور ہم کا معنی آگے نا، ہم ان کی نہیں تجارت، ان کی تجارت نے فائدہ دیا. وا اور ما نہیں، کانو تھے، یہ کامن وہ ہے، ہیلپنگ ورب ہے، پہلے ناقص اسے کہتے ہیں. کانو تھے، محتدین ہدایت پانے والے، ہدایت پانے والے یا راہ پانے والے، نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے محتدین. تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر ضلالت لے لی، ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، نہ ہی وہ راہ راست پہ آنے والے تھے یا ہدایت پانے والے تھے. یہ اس کا ترجمہ مفہوم ہو گیا. آیت کا پیغام کیا ہے کہ ہم ذرا لین دین کرتے ہوئے احتیاط کیا کریں. ایک لطیفہ ہے کہ ایک بچہ گھر سے بھینس کا تازہ دودھ لے کے گیا دکان پہ، اور کہتا ہے انکل یہ دودھ لے لیں، مجھے پیپسی دے دیں. پیپسی پینے کو جی چاہتا ہے. اب دیکھیں کہاں دودھ کہاں پیپسی، کہاں نور کہاں کالی گٹھا. تو اب یہ روشنی دے کے اندھیرا لے رہے ہیں، ہدایت دے کے ضلالت لے رہے ہیں، اور یہ حال ہم ساری کرتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کی تعلیم کو کمپلسری ہونا چاہیے، ہمارے واویلے سے کمپلسری ہوئی، لیکن حال کیا ہے ہمارے اسکولوں کالجوں میں کہ کہتے ہیں جی قرآن نہیں ہے ہمارے پاس پڑھانے کے لیے. یا ہے تو ایک طرف وہ وزٹ کرنے والا کوئی جاتا ہے، اس کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں جی یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، شیلف میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں، لیکن تعلیم نہیں ہوتی. اور تعلیم اگر ہو رہی ہے تو صرف ان آیات کی جس کا ٹیسٹ آنا ہے، جس کا امتحان ہونا ہے. باقی صورتیں دی ہوئی ہیں ثواب کے لیے، یہ پڑھیں، لیکن کیا طلبہ پڑھیں گے یا استاد پڑھائیں گے جس کا امتحان ہی نہیں ہونا؟ تو نہیں. تو یہ تجارت ہے ہماری کہ ہم بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، جو جلدی ملنے والا فائدہ ہے اس کے لیے ہم ہر چیز خرچ کر رہے ہیں. یہ جی انویسٹمنٹ ہے، لیکن جو ذرا دیر بعد جس کا منافع ملنا ہے ہم اپنی اولاد کو اس سے دور رکھتے ہیں، خود بھی دور رہتے ہیں. تو یہ جو منافع ہے قرآن سیکھنے والا، اس کی طرف آنا چاہیے. یہ ہدایت ہے، یہ راستہ ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور پیغام ہو گیا.